سوال یہ اٹھتا ہے وہاں پر کہ جناب کے اوپر کرامت ہوئی، کرامت ہی کہوں گا نا، کیونکہ 13 سال سے لوگوں کے فیصلے نہیں ہو رہے اور آپ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں، 3 مہینے آپ اس کو لیے کہہ لیں. آپ کے ساتھ اتنے زیادہ کو انسیڈنٹس آپ کہیں یا اتفاق کہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک پوری پارٹی، میں اس کو کرین پارٹی کا نام لوں گا، اس کا نام لینا منع ہے. اچھا، ہاں جی، وہ نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، تصویر بھی نہیں لگا سکتے ان کی. میں کرین پارٹی آپ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اتفاق چیک کریں، ایسا رگڑا گیا، ایسے بندے مارے گئے کہ ختم ہو گئی فی الحال تک. یہ پہلا اتفاق. دوسرا اتفاق آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے خلاف فتویٰ دیتی ہے. آج تک جس کو چیلنج نہیں کیا گیا، جج صاحب ایک کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، انجینئر صاحب تھے نہیں. یہ دوسرا آپ کا کوئنسیڈنس ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ جناب کو وہ بھی نکل گیا. تیسرا آپ کے ساتھ کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اڈیالہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. پھر اس سے بھی چوتھا کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی جو بیرک ہو جاتی ہے وہ آپ کی ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ والی ہو جاتی ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اینٹی عمران خان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ جو اس سے پہلے پوڈ کاسٹ دے کے جا رہے ہیں، آپ نے طلحہ کو بھی دی 2 پوڈ کاسٹ اس سے پہلے، اور بھی آپ نے پوڈ کاسٹ دی، تو اس میں آپ نے اینٹی عمران بات کی. یہ میں ریفرنس بھی آپ کو ساتھ دے دیتا ہوں، یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اس میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں بھی ہیں، سن بھی لینا، اینٹی نو لیگ باتیں بھی ہیں. میں جب اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آؤں گا نا تو ان کی بھی باتیں کروں گا. وہ اسی پوڈ کاسٹ میں سے نکلیں گے، اسی پوڈ کاسٹ میں سے ہی نکلیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو بلکہ وہ یاد ہوگا جب اس نے پوچھا تھا کہ فیوچر آف پاکستان کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب زندہ بچ گئے اور باہر آ گئے، ٹھیک ہے، زندہ رہ گئے یا بچ گئے، ٹھیک ہے. اب سر اس کے آگے بھی ایک جملہ بولا تھا جو آپ کو یاد ہی نہیں. اب مجھے وہ یاد ہے، تو وہ استحکام نہیں آئے گا. نہیں، اس سے آگے کیا بولا تھا؟ اس کے آگے پھر آپ نے ان کو کہا تھا اب استحکام نہیں آئے گا، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ ان کو جو اندر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو سوچے نا کہ مجبوری یا فوج تھی. ہاں، میں نے کہا وہ یہ سوچتے ہیں، ہاں وہ نہیں ہے اس کے اندر نا، اس کے اندر نا وہ نہیں ہے. آپ نے کہا یار انہاں دی بھی تے مجبوری سمجھو نا کہ فوج نے انہوں اندر رکھا ہے، تو انہاں دی بھی تے مجبوری سمجھو نا. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. ہاں جی، یہ ہے اس میں، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اب یہ اتنے اچھا سر، اب انجینئر صاحب اتنے کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کرامت ہی کہوں گا. اس سے زیادہ ہوئے ہیں، اور بھی میں بتاتا ہوں. ہاں جی، بتاتے جائیں. اور یہ کوئنسیڈنٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے ضمانت ہو. وہ میں نے پہلے بتا دیا نا کہ سروائیول بغیر ٹرائل کے نکل. اچھا، اب آپ سوال اب سنائی ہی نہیں جاتی آپ کو، ٹھیک ہے. اب آپ باہر آتے ہیں، اور باہر آ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے جیل کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں اب ایک مشن کے اوپر ہوں، اور جس میں جو وہاں پر بے گناہ لوگ ہیں میں ان کو بھی نکالنے کی بات کروں گا، اور میں اس لاء کے اندر امینڈمنٹ کی بات کروں گا. ساتھ پھر آپ اس کے اندر، میں آپ والا نہیں وہ ورڈ بول سکتا جو آپ بولتے ہیں نا کہ لچ فرائی کر دیا. نہیں بولے، بڑا اچھا لفظ ہے، آپ بڑے ہیں. لچ کہتے ہیں اس کو، یعنی پرانے زمانے میں جیسے تندور میں روٹی لگوا دیتے تھے نا، کسی کا تندور گرم ہے تو وہاں روٹی، اس طریقے سے اگر اس نے کڑھائی چڑھائی ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے 2 لچ میرے بھی بیچ میں فرائی کر دو، مجھے علیحدہ سے چولہا نہ جلانا. اچھا، یہ لچ تہذیب والا نہیں ہے. نو، فل تہذیب والا ورڈ ہے. یوپی کے لوگ یہاں پہ ہوں، ساتھ آپ نے پھر لچ فرائی کر دیا عمران خان کی بیرک والا بھی، ٹھیک ہے. ساری باتیں آپ نے، دیسی گھی والی بھی ساری آپ نے باتیں کی. مجھے نہیں اس سے اعتراض، وہ دیسی گھی کھائیں، وہاں پر جو ہے وہ دیسی مرغیاں بھی کھائیں، وہ آپ ان کی آوازیں بھی سنیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر یہ اتنے سارے کوئنسیڈنس ایک ہی بندے کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہو رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ سوال کر لیا آپ نے، میں نے کتنی تسلی سے آپ کا سوال سنا، تو امید ہے آپ تسلی سے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی عالم دین جو دین کا کام کرنے والا ڈومیننٹ پرسنالٹی، اس پہ کبھی 295C لگی ہی نہیں. لہٰذا کسی اور واقعے سے اسے کمپیئر کرنا کہ فلاں پہ بھی توہین مذہب لگی تھی، وہ تو 3 سال بعد باہر آیا تھا، انجینئر صاحب کیسے باہر آ گئے، تو مجھ سے پہلے کبھی کسی عالم دین پہ اس طریقے سے توہین مذہب کی دفعہ نہیں لگی اتنے بےہودہ طریقے سے کہ نقل کفر کرنے کے اوپر. یہ نہیں کہ میرا عقیدہ ہے، میں کسی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اس میں سب سے زیادہ تکلیف کرسچنس کو ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو بھی سمجھ ہے. آج تک انہوں نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا، انہیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں ونریبل نہیں کیا، یہ تو ہارمونی کی بات کر رہا ہے. ان کو اعتراض نہیں ہے، اور نہ وہ انکار کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے سے، اور ان کو تکلیف ہے کہ اس نے خود سے عقیدہ بنا کے پروڈیوس کیا. ہم نے عدالت میں 20 ریفرنسز کرسچنس کی بک سے رکھے اور 15 رکھے مسلمانوں کی کتابوں سے. سیم یہی ورڈ انہوں نے یوز کیے ہوئے کہ کرسچنس کا عقیدہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے.
تو اس طرح کی کوئی پہلے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی, لہٰذا مجھے کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اچھا, دوسری بات, ہمیں پتہ ہے ہم نے جو تکلیف کاٹی ہے, کس طرح دھوکے سے یہ سارے معاملات کیے گئے, ہمارے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا. پہلے جب یہ انہوں نے ڈیٹین کیا تو مجھے یہی تھا کہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دیں گے ان کا ربیع الاول, پھر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. میں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا, اور اوپر سے ہمارے وکلاء کو چلنے بھی نہیں دے رہی ہے. اور جب این سی سی آئی اے کے حوالے ہوا تو اس وقت پھر ہماری لیگل ٹیم بدلی, اور ان کو میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. ان کا یہ تو واقعی معاملہ خراب ہو گیا, اتنے آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں, زندگی میں کبھی نہ اس موقع کے اوپر نہ اس سے پہلے کبھی مجھ سے اس حوالے سے کسی بھی ریاستی ادارے کے بندے نے یا کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے رابطہ کیا ہو ڈائریکٹلی مجھ سے, یا مجھے کوئی کام اسائن کیا ہو, یا میری کسی بات کے اوپر مجھے کہا ہو کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا. نیور. ایک آدھ واقعہ ہوا, وہ میں نے بتایا تھا کہ وزارت مذہبی امور کا معاملہ جو ایک پلان تھا وہ ختم ہو گیا. یا ایک دفعہ جب خان صاحب کو نکالا گیا تو مجھے یہ یعنی میرے تک انڈائریکٹلی پہنچا کہ آپ آئی ایس پی آر کے لیے نا ایک بیان دے دیں فوج کے حق میں. میں نے کہا فوج کے حق میں تو ہم پہلے ہیں ایز اے ادارہ, رہا ان کا پالیٹکس میں انوالومنٹ, اس کو ہم خان صاحب کے کیس میں بھی غلط سمجھتے تھے, آج بھی غلط سمجھتے ہیں, کل بھی غلط سمجھیں گے. تو یہ دو موقع تھے. اس موقع پہ تو یہ میرے پہ بڑا مشکل وقت تھا. اگر میرے کسی نے کام آنا ہوتا تو میرے ماں باپ سے رابطہ کرتا, میرے ٹیم ممبر سے کوئی رابطہ کرتا, اور ہم جال پہ جال ہم پہ پھینکا جا رہا ہے اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں اب فار ہول لائف پریزن میں ہوں, اور پھر میں نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں نے 48 ایئرس کی ایج میں اتنا کام کر لیا ہے کہ میری ویڈیوز اب چلتی رہیں گی. کیونکہ جب میں پہلے دن وہاں گیا تو جس چکی میں پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا 8.5 سال سے میں یہاں ہوں. میں اگر آپ کو دردناک سارے مناظر بتاؤں تو آپ کا دل پسیج جائے, لیکن بتانا نہیں چاہتا. پھر بشپ صاحب لا کر وہاں پر بسائے گئے 8 بندوں کو نکال کے, انہوں نے بتایا 13.5 سال, جس کا بھی پتا چلے وہ سالوں میں. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جب یہ نظراتی کونسل کا فیصلہ آیا, اللہ کی طرف میں رجوع لایا, لیکن میں نے کہا اب انہوں نے تو پکی ایک سمجھ لیں مور لگا دی, مجھے دفنا کے اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا, اب رہا معاملہ میرا وہاں پہ یعنی میری چکی کا وہاں پر ہونا. بیسیکلی 10 چکیاں ہیں, ان میں سے آخری 3 چکیاں ایسی ہیں توہین مذہب کی. بیسیکلی وہ ڈیتھ سیلز ہیں. کسی زمانے میں ڈیتھ سیلز ہوتے تھے, اب توہین مذہب والے بھی ظاہر ہے ڈیتھ سیل میں ہی ہیں, لائف ان پریزن ہے یا ان کو سزائے موت ہوئی ہے. وہ آخری 3 کے گیٹ بھی لادا ہے. زیادہ سکیور کسی بندے کو کرنا ہے تو وہاں پہ رکھیں گے. اس میں پروفیسر صاحب تھے اور 8-8 9 بندے 2 چکیوں میں تھے. ان کو نکالا گیا میرے آنے سے پہلے, اور ایک میں بشپ صاحب کو واپس لے آئے جو پہلے تھے لیکن کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوئے تھے, اور ایک میں مجھے رکھا گیا. تو اچانک ایک دن مجھے آواز آئی, مجھے کسی نے نہیں آتے ایسے تھی, ہاں جی 90 ڈگری کے اوپر, تو یہ بن گیا. ہاں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی یہ توہین مذہب کی ہے نا چکیاں, میں آپ کے وہ کیمرے میں بتاتا ہوں. یہ آخری چکی تھی بشپ صاحب کی, یہ میری تھی, یہ تھی پروفیسر صاحب کی, یہ میری تھی, اور اس کے 90 ڈگری کے اوپر وہ میں آپ کو گوگل میپ پہ بھی بتا یہ ہو گیا ایل شیپ میں. ہاں جی. میں نے ایک دن اچانک مجھے لگا کہ خان صاحب کی آواز ہے. ہونا چاہیے تھا مجھے لوگ تعارف کرواتے وہاں کہ یہ خان صاحب ہے ساتھ والی چکی میں, کچھ نہیں. آواز آئی تو میں نے بشپ صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے. نہ مجھے کبھی انتظامیہ نے بتایا, نہ پروفیسر صاحب نے بتایا. اچھا, اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے گرمیاں تھیں, پنکھے چل رہے تھے, اس طرح آواز نہیں آتی تھی. ہاں. اچھا, میں نے جب یہ ذکر کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے, تو مجھے بشپ صاحب نے کہا تو یہاں خان صاحب ہی ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سب سے سینئر ہوں, یہاں 13.5 سال ہوئے ہیں. خان صاحب سے پہلے فلاں لوگ یہاں تھے, وہ ڈومیننٹ پاکستان کی کچھ پرسنالٹیز ہیں, وہ مشہور چکی ہیں. اس سے پہلے فلاں تھے. انہوں نے مجھے پورا پھر بتایا, کیونکہ ان کو سارے ملازم جانتے تھے, ان کے پاس ساری اس طرح کی رپورٹیں ہوتی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں بھی تھا, میری چکی شفٹ کی, مجھے کھانسی تھی, خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے مجھے یہ ساری جب بات بتائی تو اب وہ تو کوئی پارٹی نہیں تھے, ظاہر ہے وہ تو بےچارے اپنی ایک جیل کاٹ رہے تھے اتنے عرصے سے. صبح 9 بجے وہ تو نہیں رہے. نہیں وہ نہیں رہے نا. ہاں نہیں رہے. میں ظاہر ہے میں تو وہ بات کروں گا نا جو میں مطلب جو ایک گواہ تھے وہ چلے گئے. نہیں مجھے گواہی کی ضرورت نہیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا, میں پبلک پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کی, نہیں پبلک پرسپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحافی جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں, اتنے وثوق سے جھوٹ بولیں, ٹویٹیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہے, انجینئر تو وہاں ہے نہیں تھا,
ان کے اوپر پورے پورے ولاگ ہمارے صحافی کر دیں, شرم تو ان کو کرنی چاہیے. میں تو فزیکلی اندر سے ہو کے ہوں, مجھے تو سارے راستے پتہ ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کو کہ میرے ساتھ آئے, ایریل ویو نکالتے ہیں ہم اس کا اڈیالہ جیل کا, یہ کہتے ہیں نا ہم اندر سے ہو کے آئے, یہ مجھے بتائیں تو انہیں مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, خان صاحب کی چکی کہاں ہے, ای کورٹ کہاں پہ ہے, کمرہ کہاں پہ ہے, یہ کمرے تک گئے ہوئے ہیں یا کورٹ تک جاتے ہیں, ای کورٹ تو الگ ہے, یہ بتا بھی نہیں سکتے. اور میں کم از کم 10 دفعہ اپنی چکیوں سے نکل کے باقی چکیوں سے ہوتا ہوا, راستے سے ہوتا ہوا, کیونکہ میں حوالاتی تھا, میری ملاقات باہر آتی تھی, قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے. خان صاحب کا اسپیشل کیس تھا, اگرچہ وہ قیدی تھے لیکن ان کی ملاقات ان کی چکیوں تک نہیں آتی تھی, بلکہ ان کو لے جایا جاتا تھا. اور آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی اپنی فیملی سے اسی جگہ؟ نہیں, میں فیملی کو بلایا ہی نہیں, میں نے کہا وہ پینک کر جائیں گے. میں تو عام جہاں پہ لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, سامنے ایک شیشہ لگا ہوا, ان کے لیے تو علیحدہ سے ایک کمرہ ہے. ہاں, ان کا کمرہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک وکیل سردار صاحب, وہ چونکہ وکیل تھے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی اور وہ ان کے علاقے کے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کی سفارش کے اوپر مجھے ایک دفعہ اپنے کمرے میں بلا لیا. جہاں پر ویسے رش نہیں ہوتا, مطلب لوگ نہیں جا سکتے اس طرف؟ نہیں, جو اس کی وہ پورا دن ہی وہاں رش لگا رہتا ہے. اس طرح جن کی واقفیتیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ مینول کے مطابق آپ نہیں وہاں جا سکتے, لیکن نہیں جا سکتا ہوں, سفارش پہ آپ دیں. نہیں سفارش پہ ظاہر ہے وکیل کوئی آئے ملنے کے لیے, ہاں تو وہ جا سکتے ہیں. آپ جین مینول کے تحت تو وہاں اور کوئی نہیں گیا صرف؟ نہیں, اور جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, صرف میں نہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جب چاہے ملازے کے لیے بلا سکتا ہے, یہ اس کے پاس رائٹ ہے. جب بھی کوئی قیدی جاتا ہے نا جی, سب سے پہلے ملازے کے لیے اسی آفس میں جاتا ہے جہاں پہ خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. نہیں, ملاقات والا کمرہ الگ سے ہے, یہ سپرنٹینڈنٹ کے آفس کی بات ہے. ملاقات والے, ہاں ملاقات والا کمرہ لاتا ہے, اس میں نہیں مجھے بلایا, نہیں اس میں نہیں, وہ لاک تھا, وہ صرف خان صاحب کے لیے کھلتا ہے. کمرہ باہر سے میں نے لاک تھا, دیکھا ہے میں نے, مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ کمرہ ہے. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے نا قیدی؟ ہاں, لیکن وہ خان صاحب کے لیے ابھی فی الوقت تو مخصوص ہے, وہاں پہ تالا لگا ہوتا ہے. اس کو دیکھ تو سکتا ہے نا کوئی؟ ہاں, باہر سے گزرتے ہوئے, ظاہر ہے وہ کسی کھڈ میں نہیں ہے. تو یہ صحافی وہاں جاتے ہیں, انہوں نے پاؤ ہلدی رکھ کے پنساری کی دکان کھول لی ہے, اور جو اندر سے ہو کے آیا, جس نے سارے راستے دیکھے میں, اسے پتا ہے. اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا, ورنہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کرتا. یہ تو بھٹی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے خان صاحب کا ذکر نہیں کرنا پلیز, انہوں نے کہا نہیں میں تھوڑا سا ذکر تو کروں گا. یہ ان کی پوڈ کاسٹ میں نے جواب دیا, ورنہ میں اپنا بیانیہ 2 گھنٹے کا دے چکا تھا. میں نے جیل کی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. آپ کو